السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ دو آوازیں کون کون سی ہیں، آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے۔ مفتی صاحب نے ان دو آوازوں کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ دو آوازیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز۔ گھر میں بچے کی پیدائش، گانے بجنا شروع۔ شادی ہے، گانے بج رہے ہیں۔ منگنی ہو گئی، گانے بج رہے ہیں۔ سنڈے آ گیا، گانے بج رہے ہیں۔ کوئی پروگرام ہے تو گانے بجائے جا رہے ہیں۔ تو ایک خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز، آج کل یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی الماریاں رکھ کے 4-5 گلی دور تک پورے محلے میں آواز جاتی ہے، اتنی لاؤڈلی اور اتنا ساؤنڈ خطرناک والا بجایا جاتا ہے۔ ڈی جے ساؤنڈ لگا دیے، 10 الماریاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ کیا ہے صاحب؟ ارے بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، ارے صاحب عقیقہ ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ عجیب واقعہ تو ایک میرے ساتھ یہ پیش آیا کہ ایک صاحب جو کرائے پہ رہ رہے تھے، اور کرائے پہ بھی جس مکان میں وہ رہ رہے تھے، وہ مکان کیا تھا، ایک پلاٹ تھا۔ اس پلاٹ میں انہوں نے پنیاں وغیرہ ڈال رکھی تھیں، ٹین بھی ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ گڈھے میں وہ جگہ تھی، گڈھے میں بارش آتی تھی، پانی بھر جاتا تھا۔ تو ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو اتفاق سے بارش آ گئی۔ میں وہاں سے نکل کے جا رہا تھا، میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بارش آ گئی، سب مکان ڈوب گیا۔ تو میں ہمدردی کے طور پہ میں نے ان سے پوچھا بھائی حالات بڑے خراب ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ آسان کرے گا، اور جتنا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ مل کے آپ کی ہیلپ کریں گے، پریشان آپ بالکل نہ ہوں۔ ہم نے ان کو مطمئن کر دیا۔ گھر میں پانی بھرا ہوا ہے، سامان تیر رہا ہے، دیوار گر چکی ہے، 2 دن کے بعد بچی کی شادی ہے۔ اسی دن میں کیا دیکھ رہا ہوں، جب عشاء کی نماز پڑھنے گیا، ٹھیک اسی گھر کے باہر یہ 4-6 بڑی بڑی الماریاں رکھی ہوئی ہیں، اور انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے کہ نماز پوری ہو، نمازی نماز پڑھ کے اپنے گھر جائے، عشاء کی نماز ہو جائے، پھر اس کے بعد زبردست طریقے سے جو ہے وہ گانے بجانے کا پروگرام شروع ہوگا۔ نماز بہرحال کمپلیٹ ہوئی، نماز سے فارغ جب ہم لوگ ہو گئے، پھر جو وہ ڈی جے ساؤنڈ اور گانے بجائے گئے ہیں نا، تو وہ اتنی زور زور سے بجائے گئے، اتنی بڑے بڑے ساؤنڈ لگے ہوئے تھے کہ 3-4 گلی چھوڑ کے بھی نا گھر تک آواز جا رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں پانی بھرا ہوا ہے اور سامان تیر رہا ہے، دیوار گر گئی ہے، گڈھے میں گھر ہے، کرائے کی زمین پر ہے، ٹینیں بھی ٹھیک سے نہیں پڑی ہوئی، لیکن 6-7-8 ہزار روپے کی تو وہ ساؤنڈ میوزک آتا ہے، وہ لگا کے صاحب تھرکا جا رہا ہے، 10-15 لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی لعنت والے کام تو ہم خود کرتے ہیں نا، ساری برکتوں سے اپنے گھر کو خالی کر لیتے ہیں، اور پھر ٹوٹلی اللہ کی لعنت برسری ہوتی ہے اس گھر میں، اس جگہ پر، ان لوگوں پر جو اس طرح کے ساؤنڈ لگا کے اسپیڈ کے ساتھ گانے بجاتے ہیں۔ تو بچنا چاہیے۔ نمبر 1، خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز۔ نمبر 2، غمی کے موقع پر رونے دھونے اور نوحہ کرنے کی آواز۔ غم آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو ایک تو ہوتا ہے کہ خود بخود رونا آتا ہے نا، ہم مطلب دل میں اتنا درد ہے، اتنی تکلیف ہے اس واقعے سے، کسی کے جانے کا اتنا غم ہے کہ رونا آ رہا ہے، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نوحہ کر کے رونا، ارے چلا گیا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو یوں کرتا تھا، گا کے رویا جا رہا ہے، شکوے ہیں اس رونے میں، ارے اللہ کو میرے اوپر ہی مصیبتیں ڈالنی تھیں، میں ہی ملا تھا جس کو اللہ میرے ساتھ ہی یہ سب اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، میری ہی اولاد اللہ کو ملی تھی، میں ہی رہ گئی تھی اس دنیا میں اکیلی، میرے ساتھ ہی یہ گڑبڑ ہوتی، اللہ تو میرے سے دشمنی لے رہا ہے، میرا دشمن ہے اللہ تو۔ اس طرح کے کفری یا شرکی الفاظ ہم زبان سے نکال دیتے ہیں۔ نوحہ کر کے عورتیں روتی ہیں، چیخ کے روئیں گی۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے کہ قدرتی رونا آ رہا ہے، درد اتنا ہے، غم اتنا ہے کہ رونا قابو نہیں ہو پا رہا ہم سے۔ بھائی حادثہ پیش آ گیا، رونا تو آئے گا نا، لیکن یہ جو ہماری آواز بلند ہو رہی ہے، ہائے ہاں، نوحہ کر کے رونا، گانا،
ارے میرے لیے یہ لاتا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، اس کو کہا جاتا ہے نوحہ کر کے رونا، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو حادثے کے وقت، غم کے وقت رونے سے بچا جائے۔ کون سے رونے سے؟ جو جان بوجھ کے ہوتا ہے، گا گا کے رونا ہوتا ہے، نوحہ کرنا ہوتا ہے، چیخنا پکارنا، کپڑے پھاڑنا، سینہ پیٹنا، اس کو کہا جاتا ہے نوحہ کر کے رونا۔ تو غمی کے موقع پر رونے دھونے اور نوحہ کرنے سے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غم آ گیا تو ظاہر ہے انسان فطری طور پر جب غمگین ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو رونا آتا ہے۔ تو ایک تو خود رونا آ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو روئے تو ہمارے نبی بھی ہیں۔ حادثہ پیش آ جائے تو یہ تو بشری تقاضا ہے، انسان کے اندر یہ فیلنگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو کہ اس کو رونا آتا ہے، تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ان دو کاموں سے بچنا چاہیے، ایک گانے بجانے سے۔ ہر گھر میں آج گانے، برتھ ڈے آ گیا گانے بج رہے ہیں، گلیوں میں ساؤنڈ میوزک لگا دیے گانے بج رہے ہیں، اور ایسی برائیوں کو دیکھ کر جو ایسے لوگ ہیں جو گناہوں سے لوگوں کو روک سکتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں یہ بند کرو بھائی، یہ غلط کام کیوں ہو رہا ہے، تو لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کا دبدبہ ہے، ان کا رعب ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ جو گناہ والے کام کھلم کھلا ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ یہ دو ایسی آوازیں ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ہمیں ان دو آوازوں سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کلپ کو شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔